اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تعالی پروگرام تفہیم شریعت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کے آغاز کا مطلب اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ علم دین جو مختلف شعبوں میں ہمارے سامنے موجود ہے اور جو فرائض علوم ہیں ان کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے۔ فرض علوم کی وضاحت ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کی تھی کہ طرف اشارہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور حصول علم کا کیا ذریعہ ہے، کیا طریقہ کار ہے، کیسے علم حاصل کیا جائے، تو اس کا بھی ذکر پچھلے پروگرام میں کیا گیا تھا کہ قرآن و حدیث یہ پہلے بنیادی ماخذ ہیں جن کے مطالعے کے بعد انسان علم دین حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن چونکہ قرآن و حدیث کے معنی و مفہوم کی گہرائی کو سمجھنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے، بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ تو بالکل واضح پیغام دیتی ہیں، اس کو سمجھنے کے سلسلے میں کسی کی محتاجی نہیں ہوتی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے۔ تو اب اس مفہوم کو سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا کیا مطلب ہے، وہ ایک ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے، لیکن کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ احکامات کا سمجھنا ہر ایک کے لیے لغت کو سامنے رکھ کر ممکن نہیں ہوتا۔ جیسے اقیم الصلاۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہ اقیم الصلاۃ لفظ صلاۃ دعا کے معنی میں بھی آتا ہے، تو اس کے لیے پھر حدیثوں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ احادیث کی طرف خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ رسول تمہیں جو کچھ احکامات عطا کریں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اور پھر اسی طریقے سے علماء کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں متوجہ فرمایا۔ آج کے اس پروگرام میں اولاً ہم علم سے متعلقہ کچھ مزید اس کے فضائل اور پھر علم فقہ کا اطلاق کس کس چیز پر ہوتا ہے اس پر انشاءاللہ کلام کریں گے، اور ابتدائی پروگرام کے اندر پہلے ہم اس پہ کلام کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے جو ہمارا سیگمنٹ ہوگا اس کے اندر آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ علم جو علم فقہ ہے، لفظ فقہ کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی سمجھ بوجھ، لیکن جب علم فقہ کا اطلاق، جب ہم یہ لفظ فقہ کے ساتھ علم کا اطلاق کرتے ہیں یا جو شریعت مطہرہ نے علم فقہ کے بارے میں ذکر کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ دین کی سمجھ حاصل کی جائے، دین کا علم حاصل کیا جائے۔ موجودہ دور کے اندر علم فقہ جو ہے اس کا اطلاق صرف مسائل شرعیہ پر ہوتا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، نکاح طلاق اور ان سارے متعلقات، لیکن اگر ہم ابتدائی دور کے اندر دیکھیں تو یہ علم فقہ کا اطلاق عقیدے پر بھی ہوتا تھا۔ خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے فقہ اکبر جو کہ عقائد پر مشتمل ہے، تو اس سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علم فقہ کی جو تعریف کرنا ہے، اگر ہم یہ جانیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک علم فقہ کیا تھا تو آپ خود فرماتے ہیں کہ معرفت النفس ما لہا وما علیہا، کہ نفس کا ان چیزوں کے بارے میں جاننا کہ جو اس کے لیے فرض ہیں یا جس سے اجتناب اس پر لازم ہے۔ تو یہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعریف بیان کی، اس سے خود بخود مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہر اس چیز کا جاننا جو ہمارے لیے فرض ہے۔ تو اب عقیدے کی حفاظت ہم پر فرض ہے، نماز ہم پر فرض ہے، روزہ ہم پر فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، نکاح طلاق کے مسائل سیکھنا اور اس میں غلطی سے بچنا، رزق حلال کمانا، یہ ساری چیزیں ہم پر فرض ہیں، اور گناہوں سے بچنا یہ ہم پر لازم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے گمراہی سے بچنا ہم پر لازم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو علم فقہ کی تعریف بیان کی تو اس کے تحت عقائد بھی شامل ہیں، اور اسی طریقے سے معاملات، عبادات، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ اور جہاں پر بھی قرآن و حدیث کے اندر علم فقہ کی جو وضاحت ہے یا علم فقہ کی جو فضیلت ذکر کی گئی، اس سے مراد یہ ساری چیزیں ہی ہیں۔ لیکن جب یہ بعد کا دور آیا اور علم دین کے اوپر اعتراضات ہونے لگے، دین پر اعتراضات ہونے لگے، اور مسلمانوں کی جو پیغام ہے وہ دور دور تک پہنچا، تو پھر فلسفیوں نے اس دین پر الگ اعتبار سے اعتراض کیا۔ دینی مسائل کا اخذ کرنا، پھر اب جو نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے تھے، پہلے ایک محدود حد تک لوگوں کو مسائل کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن جب دین متین کا پیغام دیگر ممالک تک پہنچا، عالمی طور پر دین متین کی تشہیر ہوئی اور دین اسلام کا پیغام جب پہنچنا شروع ہوا تو لوگوں کے سامنے نئے نئے مسائل آئے۔ اب نئے نئے تجارت کے طریقے تھے، نئے نئے نکاح کے طریقے تھے، پھر اسی طریقے سے اور بہت سارے معاملات تھے کہ جن کے متعلق مسائل کا سیکھنا پھر بہت زیادہ ضروری ہوگا۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں عقیدے کا مسئلہ ہو یا نماز کا مسئلہ ہو، صحابہ کرام براہ راست نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم کر لیا کرتے تھے، لیکن بعد میں باقاعدہ پھر علم دین کی گہرائی کے ساتھ اس کو سیکھنا بہت ضروری ہوا، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس ہمارے سامنے ظاہری طور پر جلوہ افروز نہیں، اور پھر اسی طریقے سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اس کے بعد پھر جب نئے مسائل پیدا ہوئے تو اس وقت جو مجتہدین کا دور تھا امام اعظم کا خصوصاً، تو اس میں صحابہ کرام بھی موجود تھے اور صحابہ کرام سے بھی معلومات حاصل کی جا رہی تھی، صحابہ کرام بھی گائیڈ لائن دے دیا کرتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد جب دور آگے چلتا چلا گیا اور کچھ مسائل ایسے ہوئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین تھے ان کی سندوں کے اندر ان کو کھنگالنا پڑا، ان کو دیکھنا پڑا کہ کسی نے جھوٹ تو شامل نہیں کر دیا، پھر جو حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں اس کی سند کا کیا معیار ہے، تو یہ علم دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنا یا علم دین کا جو شعبہ تھا وہ بہت حد تک پھیل گیا، کیونکہ بعد والے دور کے لیے مسائل زیادہ پیدا ہونا شروع ہوئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین جو سامنے آ رہے ہیں وہ واقعتاً سرکار کا فرمان ہے یا نہیں، پھر اس سے نتیجہ اخذ کرنا۔ تو اس صورت کے اندر پھر علماء نے جو دین متین کے مختلف شعبے تھے اس کو تقسیم کر دیا، بعض لوگوں نے عقائد کے اوپر پوری توجہ کی، جو عقیدے پر اعتراض ہو رہے تھے، جو عقیدے کے جوابات دینے تھے اس کے اوپر محنت کی، اور اس کو علم کلام کہا گیا۔ کچھ علماء نے جو عبادات اور معاملات سے متعلقہ مسائل تھے ان کو اپنے طور پر اڈاپٹ کیا، ان کے مسائل کی گہرائی میں گئے، ان کے بارے میں چھان بین کی، ان کے نتائج کو اخذ کیا اور اس کو علم فقہ کہا گیا۔ اور ایک تھا تصوف کا معاملہ، یعنی تزکیہ نفس کے متعلق بھی مختلف ایسے معاملات پیش آئے کہ جس میں غور و تفکر کی ضرورت تھی، پھر اس میں بھی الگ الگ فتنے تھے، پھر کسی نے خامخواہ تصوف کا دعویٰ کیا تھا تو حقیقی صوفی کون ہوگا، تزکیہ نفس کس سے کیا جائے، اس کے بارے میں بھی پھر ایک الگ چیلنجز کا سامنا تھا، تو پھر کچھ علماء تصوف کی طرف راغب ہو گئے۔ تو اب یہ جو ایکسپرٹیز کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تینوں شعبے الگ الگ ہیں، لیکن فرض علم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پھر ان تینوں شعبوں میں سے کچھ نہ کچھ علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی فقہ کے اندر ماہر ہو جائے اور اس نے علم کلام کے اندر کچھ بھی فرض علوم نہ سیکھے ہوں تو بھی وہ گناہ گار ہوگا، علم کلام میں ماہر ہو جائے، فقہ کے اندر جو فرض چیزیں ہیں وہ نہ سیکھے تو گناہ گار ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی تصوف کے اندر ماہر ہو جائے اور علم فقہ نہ سیکھے، علم کلام نہ سیکھے تو وہ بھی پھر گناہ گار ہوگا۔ لہٰذا ان تینوں شعبوں کے متعلق کچھ نہ کچھ علم حاصل کرنا فرض ہوگا، ضروری ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو فرض علوم سے آگے بڑھ کر جو ایکسپرٹیز ہیں اس کو حاصل کرنے والے پھر علماء کہلائے، جنہوں نے علم کلام کے اندر ایکسپرٹیز حاصل کی ان کو کہا جاتا ہے متکلمین، اور جنہوں نے علم فقہ کے اندر ایکسپرٹیز حاصل کی وہ فقہا کہلائے، اور وہ علماء جنہوں نے تصوف کے اندر بہت زیادہ ایکسپرٹیز حاصل کی ان کو صوفیہ کہا گیا۔ اب جہاں پر بھی علم دین کی فضیلت ذکر کی جاتی ہے تو یہ فضیلت کا حامل وہی شخص ہو سکتا ہے کہ جس نے علم دین کو گہرائی کے ساتھ کسی ایک شعبے کے اندر بھی حاصل کیا ہو اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے شعبے کے جو فرض علوم ہیں اس کو بھی حاصل کیا۔ یعنی اگر ایک متکلم ہے اور وہ اگر علم فقہ اور علم تصوف کے فرض علوم حاصل نہ کرے تو وہ غلط کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے فقہا اور صوفیہ کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنے شعبے کے اندر اگرچہ مہارت رکھتے ہیں لیکن دوسرے شعبے کے فرض علوم بھی نہ سیکھیں تو وہ گناہ گار ہوں گے، اور فضیلت کے حامل اس وقت ہوں گے کہ جب انہوں نے علم دین کو کامل طور پر حاصل کر لیا ہو۔ آپ کی ترغیب کے لیے علم دین کے کچھ فضائل میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو کہ جب ہم اس پروگرام کو سنیں گے، فرض علم حاصل کریں گے، تو اس پروگرام کو سننے کے بعد، اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد ہمیں کیا فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کے دو گروہ موجود ہیں اور وہ آپس میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان سے دریافت فرمایا کہ میرے صحابہ تم کس میں گفتگو کر رہے ہو، کس بارے میں گفتگو کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کے دو افراد ہیں ان کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، جن میں سے ایک تو قائم اللیل قائم الدہر تھا، یعنی راتوں کو بہت نمازیں پڑھتا تھا، دن میں روزے رکھتا تھا، لیکن وہ علم دین اس کے پاس بہت زیادہ نہیں تھا، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو صرف فرائض واجبات کی پابندی کرتا تھا، پھر علم دین سیکھنے سکھانے میں لگ جاتا تھا۔ اب ہماری گفتگو اس بارے میں ہو رہی ہے کہ ان دونوں میں سے فضیلت والا کون ہے، کیونکہ علم کو اگر دیکھا جائے تو علم اس کا بہت پختہ، لیکن اگر ہم فرائض کے علاوہ اس کی عبادت دیکھیں تو وہ اتنی نظر نہیں آ رہی، اور ایک طرف ہے کہ وہ اس کے پاس علم نہیں ہے لیکن وہ رات بھر نمازیں پڑھ رہا ہے، دن میں روزے رکھ رہا ہے، عبادت کی بہت کثرت ہے، تو ہم اس سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں۔
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابدی کا فضلی علی ادناکم، کہ اس عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے کہ جیسی مجھے تمہارے ادنا شخص پر۔ اب اس کی تشریح میں شارحین فرماتے ہیں کہ ایک طرف سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور دوسری طرف ایک ایسا عام امتی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ اور عام امتی کے درمیان جو درجوں کا تفاوت ہے، ان کا جو ڈفرنس ہے، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے سرکار علیہ السلام نے اس جانب اشارہ فرمایا ہے کہ یہ جو عالم دین ہے، جو صرف فرائض واجبات کی پابندی کر کے علم دین سیکھنے سکھانے میں مشغول ہو جاتا ہے، اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ساری رات عبادتیں کرنے والا، دن میں روزے رکھنے والا، اور جس کے پاس علم اتنا گہرائی کے ساتھ نہ ہو، علم اس کے پاس موجود نہ ہو، ان دونوں کے درمیان جو درجوں کا ڈفرنس ہے، اس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایک شخص جو رات کو اٹھ کر نمازیں پڑھ رہا ہے، اگر سردی کی راتیں ہیں اور سردی کی رات میں وہ اٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، تو پہلے اس کو طہارت حاصل کرنی ہے، وضو کرنا ہے، اپنا گرم بسترا چھوڑنا ہے۔ اور ایک طرف ایک عالم دین ہے کہ جو چند لمحے کسی کو کچھ سکھا رہا ہے، پھر رات کے اندر وہ سو بھی رہا ہے، کوئی زیادہ عبادت نہیں کر رہا، اس کا درجہ سرکار علیہ السلام نے اتنا بلند فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی شہداء کے خون اور علماء کے قلم کی سیاہی کو ایک ترازو میں تولے گا۔ اب آپ اس پر غور کریں کہ شہید کا خون، یعنی جب میدان جنگ میں جا رہا ہے، گرمی کے دن ہوں، ہاتھ میں تلواریں موجود ہوں، میدان جنگ میں جا رہا ہے، وہاں پر جانے کے بعد وہ لڑ رہا ہے اس گرمی کے اندر، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، اور شہادت سے پہلے وہ زخمی بھی ہو رہا ہے، اس کو تلوار بھی لگ رہی ہے، بہت زیادہ اس کے خون بھی بہ رہا ہے۔ ایک وہ شخص ہے، اور دوسری طرف ایک وہ شخص ہے کہ جو اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر گرمی سے حفاظت کے سارے انتظامات کر کے قلم سے صرف لکھ رہا ہے، اس کی جان کو تکلیف کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اس کے زخمی ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ لیکن جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو ایک طرف یہ شہید ہوگا اور ایک طرف یہ عالم ہوگا۔ تو اللہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عالم قلم سے لکھ رہا ہے، اس کے قلم کی سیاہی اور یہ جو شہید ہے اس کے خون، یہ دونوں برابر ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ علماء کا مقام کتنا بلند ہے، علماء کا مقام کس قدر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شان سے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے شہید اور عالم دین کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح بھی بیان فرمایا درجہ کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی شہداء کو حکم دے گا کہ وہ جنت میں چلے جائیں، اور علماء کو روک کر کہا جائے گا کہ آپ ٹھہریں اور لوگوں کی شفاعت کریں۔ پھر علماء کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئیں گے اور وہ دنیا میں علماء کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیے جانے کو یاد دلائیں گے کہ ہم نے آپ کی بارگاہ میں پانی بھی پیش کیا تھا وضو کا، لہٰذا آپ ہمیں جنت میں لے کر جائیں، تو علماء پھر اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ علم اگر حاصل کر لیا جائے تو اس کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کی ایک فضیلت اس طریقے سے بیان فرمائی کہ اگر کوئی دن بھر میں لمحے بھر کے لیے علم دین حاصل کرتا ہے تو یہ اس کے لیے ساری رات عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ چنانچہ اگر آپ ایک لمحے کے لیے، کچھ وقت کے لیے، تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اگر آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں اور اس میں آپ علم دین سیکھ رہے ہیں اور دیگر آپ کے پاس فرائض و واجبات آپ کے پورے ہوں، تو آپ کے لیے یہ پروگرام دیکھنا، آدھے گھنٹے کا پروگرام اہتمام کے ساتھ دیکھنا، یہ ساری رات عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہوگا۔ لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ اس پروگرام کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں، تاکہ اگر وہ بھی دیکھ کر علم دین کے کچھ مسائل سیکھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو بھی انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم باقاعدہ عقائد کے اوپر بالترتیب کلام کریں گے، اور اب ہم اگلے پروگرام کی طرف جانے سے پہلے جو ہمارے اس پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہے جس میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں علم دین سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب آپ کے سوالات کے جوابات شامل کیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اگلے پروگرام میں انشاءاللہ عقائد کے اوپر ہم کلام کریں گے۔ پہلا سوال جو آج کے اس پروگرام میں وہ یہ ہے کہ توکل کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہمارے یہاں پر ہم نے کہا ہے کہ توکل اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرنا، تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ توکل کا شاید مطلب یہ ہے کہ ہم سارے اسباب چھوڑ دیں، گھر کے اندر بیٹھ جائیں اور یہ توکل کر لیں کہ اب ہم چاہے محنت کریں نہ کریں، اللہ پہ ہمیں بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مال پہنچا دے گا۔ تو شاید اس لیے یہ سوال کیا گیا ہے کہ توکل کسے کہتے ہیں، اس کی صحیح وضاحت مل جائے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے یہ دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اونٹ کی رسی باندھ کر اللہ پہ بھروسہ کروں یا اونٹ کی رسی کھلی چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کروں؟
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے تم اونٹ کی رسی باندھو اور اس کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے، یعنی یہاں پر اگر ہم ہر چیز کو دیکھیں تو کسی نہ کسی چیز کے وجود کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، لہٰذا جب یہ دنیا عالم اسباب ہے تو پہلے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کریں، لیکن اسباب کو اختیار کرنے کے بعد جو نتیجہ ہے اس کے سلسلے میں اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ جیسے مثال کے طور پر اسی مثال کو آپ لے لیں کہ اونٹ کی رسی اب باندھ دی ہیں، اب اونٹ کی رسی باندھنے سے زیادہ انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر اپنے گھر کے بعد اونٹ کو باندھا ہے، جیسے بقرہ عید کے اندر ہم اپنے گھر کے باہر جانور باندھ دیتے ہیں، تو اب ساری رات اس پر پہرا دینا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، کہ آرام بھی کرنا ہے اور بہت سارے دیگر تقاضے ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ہم اللہ پہ بھروسہ کریں گے کہ ہم نے حفاظت کے ساتھ جتنی حفاظت ہم کر سکتے تھے جانور کو باندھ دیا، اب یہ جانور چوری نہ ہو اس سلسلے میں ہم اللہ پر توکل کر لیتے ہیں۔ تو اس کو بس آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم اپنے طور پر جتنے اسباب اختیار کر سکتے ہیں کر لیں، ہماری ذمہ داری اسباب کو اختیار کرنا ہے، نتیجہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ نتیجے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسباب اختیار نہ کرے اور پھر یہ کہے کہ میں توکل کر رہا ہوں، تو اس کی مذمت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان فرمائی اور قرآن میں بھی بے شمار مقامات پر اس کی مذمت کی گئی ہے۔ لہٰذا یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کو آپ اختیار کریں اور اس اسباب کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے، کہ نتیجے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مرضی ہے ہم اس پر راضی ہیں، اس کو توکل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ نماز خواہ وہ تراویح ہو یا فرض جس میں سورت کی تلاوت کرتے تھے، اب اگر ایسا ہے کہ ہم سورت پڑھ رہے ہیں اور اگلی آیت ہمیں یاد نہیں آ رہی تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہوگا اگر اس طرح کا پرابلم ہے؟ تو دیکھیے اس سلسلے میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم اکثر کوئی سورت پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ہمیں کوئی سورت ذہن میں آتی ہے، ہم اس کی تلاوت شروع کرتے ہیں اور ابھی ہم نے تلاوت کی ہی تھی کہ اگلی آیات ہمارے ذہن میں نہیں آتی اور ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اس کا ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ پیچھے سے دوبارہ ہم اس تلاوت کا آغاز کریں، پچھلی آیات کو پڑھ لیں، تو بعض اوقات وہ یاد آ جاتی ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی یاد نہ آئے تو پھر اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کم از کم جو واجب مقدار ہے، جیسے نماز کے اندر اتنی قرات، جیسے سورہ فاتحہ ایک آیت تو پڑھنا مطلقاً قرآن پاک سے پڑھنا فرض ہے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، اور سورہ فاتحہ کے بعد کا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو یا چھوٹی آیتیں 3، یہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر یہ واجب مقدار پوری ہو چکی ہے اور اس کے بعد آپ بھول رہے ہیں، تب تو حکم یہ ہے کہ فوراً آپ رکوع کر لیں اور پھر اس کے بعد اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ اور اگر ابھی واجب مقدار پوری نہیں ہوئی تھی کہ انسان بھول گیا، جیسے ابھی سورہ فاتحہ کے بعد ایک ہی آیت پڑھی اور دوسری آیت یاد نہیں آ رہی اور واجب مقدار بھی پوری نہیں ہوئی، تو اس صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ فوراً سے دوسری آیت کی طرف ہم چلے جائیں۔ جیسے سورہ فیل پڑھ رہے تھے اور سورہ فیل کے اندر ہمیں یاد نہیں آیا، تو سورہ فیل کے بعد جو آیتیں آ رہی ہیں جیسے سورہ قریش ہے یا سورہ اخلاص ہے، سورہ کوثر ہے، اس کی طرف ہم ڈائیورٹ ہو سکتے ہیں اور پھر اپنی نماز کو مکمل کر لیا جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم آیت بھول جاتے ہیں اور آیت میں ہمارا واجب مقدار پوری ہو چکی ہے تو فوراً رکوع کریں، اور واجب مقدار پوری نہیں ہوئی تو پھر دوسری صورت کی طرف کنورٹ ہو جائیں اور وہاں سے پھر اپنی قرات مکمل کرنے کے بعد رکوع کر لیا جائے۔ پھر اس کے بعد ایک سوال یہ کیا گیا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو فرض نمازیں بھی نہیں پڑھتا، بعض اوقات روزے بھی نہیں رکھتا، لیکن دینی محافل کے اندر نعت خوانیاں ہو رہی ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ بڑی خوشی اور جوش و خروش کے ساتھ جا رہا ہے، تو کیا اس کو دینی محافل سے روک دیا جائے اور اس کو پہلے یہ کہا جائے کہ وہ فرض نماز ادا کریں؟ تو اس سلسلے میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، پہلے تو شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ہمیں اپنے فرائض کو مکمل کرنا ہے، اور اگر فرائض مکمل نہ ہوں اور پھر کوئی اس طرح کی دینی محافل میں جا رہا ہے، وہ ضرور اس کی دینی محافل میں یہ جانا اور فرائض کی طرف متوجہ نہ ہونا یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اس کو دینی محافل میں جانے سے روکا نہ جائے، اس کو یہ نہ کہا جائے کہ تم جو نعت خوانی میں جا رہے ہو وہاں پہ بھی جانا تمہارا بیکار ہے، اس کو مایوس نہ کیا جائے، بلکہ اس کو یہ سمجھایا جائے کہ تم دینی محافل میں جا رہے ہو تو ضرور جاؤ، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی نمازیں بھی مکمل کر لو۔ دیکھو، وہاں پر تم جا رہے ہو تو وہاں پہ جانے کا مقصد عشق رسول کا حاصل کرنا ہے، لہٰذا تم وہاں پہ جب جا رہے ہو تو عشق رسول کے تقاضے میں یہ بھی شامل ہے کہ تم نماز پڑھو۔ اگر آپ اس کو دینی محافل سے روک دیں گے، نماز تو وہ پہلے ہی نہیں پڑھ رہا، اب ایک امید ہے کہ وہ نعت خوانی میں جا رہا ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا نعتیہ کلام ہو کہ جو اس کے دل پر اثر کر جائے اور وہ اپنے آپ کو بدلنے کی طرف مائل ہو جائے، اور وہ بدل کر پھر اپنے جو فرائض اس نے چھوڑ دیے تھے پیچھے اور اس کو وہاں سے ترغیب حاصل ہو جائے
اور وہ اپنے فرائض کی تکمیل کر لے۔ ایسے کئی لوگ ہیں کہ جو دینی محافل میں اس طرح نعت خوانی کی محفل میں شرکت کرتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں، وہاں پہ عشق رسول کی باتیں سنتے ہیں تو خود بے عمل ہوتے ہیں، لیکن جب عشق رسول کی باتیں سنتے ہیں تو بعض اوقات یہ باتیں ان کے دل پر اثر انداز ہو جاتی ہیں، بشرطے کہ نعت خواں اچھا سمجھانے والا ہو۔ اگر نعت خواں بھی ایسا ہی خود بے عمل ہو تو ہو سکتا ہے کہ پھر یہ نتیجہ حاصل نہ ہو، پھر بھی نہ روکا جائے، پھر بھی بہتر یہ ہے کہ کم از کم کوئی کلام ایسا شاید سن لے کہ جو کلام اس کے دل پر اثر انداز ہو جائے۔ تو روکیں نا، ترغیب ضرور دیتے رہیں، لیکن روکنے سے پھر یہ امید ختم ہو جائے گی کہ جو ہمیں ایک امید ہے کہ شاید کوئی ایسا کلام پڑھا جائے کہ جو اس کے دل پر اثر انداز ہو اور اس سے وہ تبدیل ہو جائے، تو پھر یہ امید بھی ختم نہ کریں، اس امید کو بھی چلنے دیں اور ساتھ ساتھ ترغیب کا بھی سلسلہ ضرور رکھیں۔ اور ہماری ایسے بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ ضرور دینی محافل کے اندر شرکت کریں، نعت خوانیاں کریں اور نیازیں کریں، سب کچھ کریں، لیکن یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ جب تک آپ کے فرائض مکمل نہیں ہوں گے، یہ سارا آپ کو اوور ٹائم ہے۔ اگر آپ جاب پر جا رہے ہیں اور وہاں پر آپ کی جو پیور ڈیوٹی ہے، آپ کی جو ڈیوٹی ٹائمنگز ہیں، اس میں آپ کام نہ کریں، اس میں آپ اویلیبل نہ ہوں اور پھر آپ اوور ٹائم کرتے رہیں، تو ایک آفس والا بھی، آپ کے جو باس ہوں گے وہ بھی آپ کی مذمت کریں گے کہ یہ تم کیا تماشا لگا کے رکھے ہو۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے کہ ہم اپنے فرائض مکمل نہ کریں اور یہ نوافل پڑھیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہرحال اس کی مذمت بیان فرمائی ہے، تو آپ بھی اس پر تھوڑا سا غور کر لیں۔ دینی محافل میں شرکت کے ساتھ ساتھ فرائض کی تکمیل بھی ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سوال یہ کیا گیا کہ اگر عورت شوہر جو ہے وہ زوجہ کو طلاق رجعی یا طلاق بائن دیتا ہے تو پھر اس میں عورت عدت کے ساتھ سوگ منائے گی یا نہیں منائے گی، اور سوگ منانے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اب پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ طلاق رجعی کا مطلب آسان الفاظ کے اندر ہی ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر جب ہم پروگرام میں طلاق کے مسائل ذکر کریں گے تو بالتفصیل بھی ذکر کر دیں گے۔ طلاق رجعی کا مطلب یہ ہے کہ لفظ طلاق سے ایک یا دو طلاقیں دی جائیں، اور جب یہ ایک یا دو طلاقیں دی جاتی ہیں لفظ طلاق سے تو عورت عدت کے بعد جو ہے وہ نکاح سے باہر نکلتی ہے۔ اور طلاق بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ طلاق کے علاوہ کوئی بھی غیر صریح لفظ جس کو کنایہ الفاظ کہا جاتا ہے اس سے طلاق دی جائے، تو اس میں عورت فوراً لفظ طلاق کے استعمال ہوتے ہی، یعنی فوراً اس کنایہ لفظ کے استعمال ہوتے ہی نکاح سے باہر ہو جاتی ہے۔ اب رجعی طلاق کے اندر اگر رجوع کرنا ہو تو کوئی نکاح وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر عدت کے اندر رجوع کرنا ہو تو، اور عدت کے بعد رجوع کرنا ہو تو پھر نکاح کرنا پڑتا ہے، لیکن بائن طلاق کے اندر اگر رجوع کرنا ہو تو پھر اس میں نکاح کرنا پڑتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر رجعی یا بائن طلاق دی جاتی ہے تو پھر اس میں عورت کے لیے سوگ کا کیا حکم ہوگا، عدت اور سوگ منانے سے مراد کیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سوگ منانے کا مطلب یہ ہے کہ عورت زینت اختیار نہ کرے، کوئی بھی ایسا لباس کہ جو اس کی زینت سے تعلق رکھتا ہو، جیسے زیور پہننا، کوئی ایسا شوق کلر کے کپڑے پہننا کہ جس کو دیکھ کر یہ لگے کہ اس نے زینت اختیار کی ہے، وہ زینت اختیار کرنا منع ہوتا ہے۔ یہ عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ یہ زینت اختیار نہیں کر سکتی، طلاق رجعی ہو یا طلاق بائن ہو جب اس کی عدت چل رہی ہے۔ البتہ رجعی کے اندر ایک ایگزمپشن یہ ہے کہ چونکہ عورت ابھی بھی مرد کے نکاح میں موجود ہے اور اس کو یہ امید اگر ہے کہ شوہر رجوع کر لے گا، اگر میں بناؤ سنگھار کروں اور میں زینت اختیار کروں تو شوہر میری طرف مائل ہو کر رجوع کر لے گا، تو پھر اس کے لیے مستحب ہوتا ہے کہ اب وہ بناؤ سنگھار کرے اس نیت کے ساتھ کہ میرا شوہر مائل ہو جائے گا، اور اگر شوہر کے میلان کی کوئی ایسی امید نہیں ہے تو پھر وہ سوگی اختیار کرے، زینت کو بالکل اختیار نہ کرے۔ عدت کتنی ہوتی ہے اس پر انشاءاللہ ہم پھر آئندہ جب عدت کے مسائل ذکر کریں گے تو اس میں بھی تفصیل ذکر کر دیا جائے گا۔ پھر اس میں اگلا سوال یہ ہے کہ عورت اگر بالفرض اس کو پتا ہے کہ میرا شوہر طلاق دینے والا ہے تو وہ کیا پہلے سے ہی اپنے عدت کے ایام کو کاؤنٹنگ شروع کر سکتی ہے؟ جیسے مثال کے طور پر عورت کو 3 دن پہلے پتا چل گیا کہ 3 دن بعد جو ہے وہ شوہر نے طلاق کی دھمکی دی اور وہ طلاق دے بھی دے گا، تو عورت کیا ابھی 3 دن پہلے سے ہی اپنے ایام عدت شروع کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ تو اب دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ عدت کا جو آغاز ہے وہ عورت کی مرضی سے نہیں ہو سکتا کہ عورت اپنی مرضی سے چاہے گی تو آغاز کر لے اور اپنی مرضی سے چاہے گی تو اختتام کر لے۔ عدت کا جو مقصد ہے وہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ عورت کو ایک عرصے تک شریعت مطہرہ پابند کرتی ہے کہ وہ اس عرصے کے اندر اپنا سوگ بھی اختیار کرے گی اور اس عرصے کے اندر کسی دوسرے شخص سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کو بھی فی الحال آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ شریعت مطہرہ کی طرف سے ایک وقت مقرر ہے کہ اس وقت کے اندر عورت اگر اپنے سابقہ شوہر کے نکاح سے نکل گئی تو اب دوسرے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر سابقہ شوہر کے ساتھ کوئی تعلق وغیرہ قائم کیا ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی حمل وغیرہ ٹھہرنا ہے یا نہیں ٹھہرنا تو اس پیریڈ کے اندر پتہ چل جاتا ہے۔ اگر وہ دوسرے شخص سے نکاح کر لے گی تو پھر جو ہونے والا بچہ ہے اس کے نسب کے اندر شبہ ہو سکتا ہے۔
یہ آسان الفاظ کے اندر عدت کا ایک بنیادی مقصد جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اب اس میں جو عدت کا آغاز ہوتا ہے وہ اس وقت ہوگا کہ جب شوہر نے طلاق دی ہو، جیسے ہی اس نے الفاظ طلاق ادا کیے ہیں اس وقت سے وہ ٹائم شروع ہو جائے گا، اور عورت پر لازم ہے کہ جیسے ہی یہ ٹائم شروع ہو رہا ہے اس کی پابندیاں اختیار کرے، اور ان پابندیوں کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ دوسرے شخص سے نکاح نہیں کر سکتی اور اس کو سوچ اختیار کرنا ہے، گھر سے باہر بلا وجہ نہیں نکلنا۔ اب اگر کوئی عورت یہ کہتی ہے کہ میں تو عدت نہیں کر رہی، تو میں تو عدت نہیں کر رہی کا مطلب اس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے، یعنی اگر وہی چاہ رہی، اس کے کہنے کا مقصد یہ کہ میں تو عدت نہیں کر رہی، میں تو جا کے کسی اور سے نکاح کر لوں گی، تو اگر اس نے اس پیریڈ کے اندر کسی دوسرے شخص سے نکاح کیا ہے، یا مثال کے طور پر اس نے پہلے ہی سوچ لیا کہ چلو میرا شوہر 3 دن بعد تو طلاق دینے والا ہی ہے، تو میں 3 دن پہلے جو ہے وہ اپنی عدت کا آغاز کر دیتی ہوں تاکہ بعد میں مجھے آسانی ہو جائے، تو بعد میں اگر وہ جو 3 دن پہلے اس نے کاؤنٹ کر لیے تھے اور بعد میں اس نے وہ مائنس کر دیے اس میں سے، اور ان 3 دنوں کے اندر اندر اگر اس نے کسی سے نکاح کیا، تب بھی وہ نکاح اس کا درست نہیں ہوگا اور دوسرے شخص کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتی۔ تو یہ عدت کا اختیار کرنا یا عدت کا شروع اور اختتام یہ عورت کی اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتا، یہ شوہر کی مرضی سے بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ جیسے ہی لفظ طلاق دیا جائے، لفظ طلاق کہا جائے گا، اس وقت یہ عدت کا آغاز ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جو شریعت نے اس کی مدت مقرر کی ہے، جیسے طلاق کی عدت کے سلسلے میں مدت یہ ہے کہ اگر عورت کو حیض آتا ہے تو مکمل 3 حیض جو ہے وہ گزرنا ضروری ہے، چاہے اس میں سال لگیں، 2 سال لگیں یا 3 مہینے لگیں۔ اور اگر عورت کو حیض نہیں آتا، جیسے نابالغہ ہے یا بہت بوڑھی ہو چکی ہے یا اس کے ساتھ کوئی بیماری وغیرہ ہے، تو کم از کم 3 مہینے تاریخ اسلام کے اعتبار سے۔ اور اس میں یہ ہے کہ اگر شوہر نے پہلی تاریخ کو طلاق دی ہے تو چاند کے حساب سے 3 مہینے کاؤنٹ ہوں گے، اور اگر پہلی کے علاوہ شوہر نے طلاق دی ہے تو پھر 90 دن 3 مہینے کاؤنٹ ہوں گے، یعنی 90 دن اس کو پھر مکمل کرنے کے پڑیں گے، پھر چاند کے حساب سے نہیں ہوگا۔ اور یہ اس صورت کے اندر یہ دونوں ہیں، حیض اور یہ 3 مہینے والی عدت کے جب عورت حاملہ نہ ہو۔ اگر عورت حاملہ ہے تو پھر جب تک وضع حمل نہ ہو جائے، جب تک بچے کی پیدائش نہ ہو جائے تب تک عدت چلے گی۔ اب اگر مثال کے طور پر شوہر نے طلاق دی اور بچہ اگلے ہی لمحے پیدا ہو گیا تو عدت فوراً ختم ہو جائے گی، یا بچہ اگر 9 مہینے بعد پیدا ہوگا تو پھر 9 مہینے کے بعد عدت ختم ہوگی۔ یہ مختصر سی اس کی وضاحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینی مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جو دیگر سوالات ہیں وہ ہم اگلے پروگرام میں شامل کریں گے، اور ساتھ ہی دیگر مسائل جو سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے اس پر بھی ہم اگلے پروگرام میں کلام کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔